آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ قبر سے بہت خوف زدہ ہوتے ہیں۔ قبر کی منازل کیسے طے ہوں گی، قبر میں پہلی رات کیسے گزرے گی، برزخ کا سفر کیسے کٹے گا، موت کی سختی کے وقت ہم کیسے برداشت کر پائیں گے، یہ سارا خوف ان کے دل و دماغ پہ چھایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا، بلکہ خود بخود ایٹومیٹک ان کے دل و دماغ پہ اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ موت اور قبر کی سختی کے وقت ہمارا کیا بنے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قبر اور موت کی سختی کے بارے میں اس قدر پریشان نہیں ہوتے جتنا وہ محشر کے بارے میں خوف زدہ ہوتے کہ قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا، قیامت کے طولانی مواقف، قیامت کی پیاس، سوال و جواب، صراط اور میزان اور قیامت کے مراحل سے ہم کیسے گزریں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو موت اور قیامت کی سختیوں اور سوال و جواب کی بجائے وہ جنت کے درجات کے خواہشمند ہوتے ہیں۔ یہ بلند پرواز ہوتے ہیں، نہ صرف جنت بلکہ جنت میں اعلیٰ درجات کی طلب کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جنت میں جوار معصومین علیہ السلام طلب کرتے ہیں کہ ہمیں جنت میں جانا چاہیے اور جنت میں معصومین علیہ السلام کی ہم نشینی اور رقابت ہمیں نصیب ہونی چاہیے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عجیب و غریب طور پر، جو انتہائی حیران کن طور پر اپنے زمانے کے امام کی فکر میں ہوتے ہیں۔ ان کی ساری کوشش، ان کا سارا ہم و غم ان کے زمانے کا امام ہوتا ہے۔ وہ صرف اسی کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ صرف امام زمانہ کے متعلق کام کرتے ہیں، ان کی خواہشیں امام زمانہ کے متعلق، ان کی حسرتیں امام زمانہ کے متعلق، وہ بہشت اور نعمت اور ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں رکھتے۔ وہ اپنے زمانے کے امام کو خوش کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ ان کی مثالیں اسلام میں اور صدر اسلام میں بہت زیادہ گزری ہیں۔ مثلا سلمان فارسی سے مولا علی علیہ السلام نے پوچھا کہ اگر تمہیں ابھی جنت بھیج دیا جائے تو؟ کہنے لگا یا علی، میں اس جنت میں جا کے کیا کروں گا جس میں علی نہ ہو؟ میری جنت آپ ہیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میری جنت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تو ایسے لوگ اگر کوئی حسرت بھی رکھتے ہیں تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے امام زمانہ کی نصرت کیسے کریں گے، ہم اپنے امام زمانہ کے دل کو خوش کیسے کریں گے، ہمارا امام ہم سے کیسے راضی ہوگا، ہم اپنے امام کے ہم رکاب، ہم اپنے امام کے ہمراہ جہاد کیسے کریں گے، ہمارا امام، ہمارا مظلوم امام ہم سے کیسے خوش ہوگا۔ ساری کی ساری فکر اپنے زمانے کے امام کے بارے میں۔ تو یہ جتنی منازل اور جتنے مراحل ہیں، ان کو پانے کے لیے الگ الگ رستے ہیں۔ مثلا آپ چاہتے ہیں کہ موت کی سختی سے نجات پا جائیں تو شریعت نے اس کے لیے علیحدہ رستہ بتایا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات، قبر کے سوال و جواب اور برزخ کی منازل آپ کے لیے آسان ہو جائیں تو اس کے لیے علیحدہ رستہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ محشر کی گرمی سے محفوظ رہیں اور حوض کوثر تک آپ کی رسائی ہو جائے تو اس کے لیے علیحدہ رستہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں اعلیٰ درجات آپ کو ملیں تو اس کے لیے رسول اور آل رسول علیہ السلام نے ایک الگ سے رستہ بتایا ہے۔ لیکن ایک رستہ ایسا ہے کہ اگر کوئی اس پر چلے تو یہ ساری نعمتیں، یہ ساری چیزیں اسے حاصل ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی اس رستے پر چلے تو سب سے پہلے جب عزرائیل آتا ہے تو اس کو آ کے خوشخبری دیتا ہے، موت کے وقت اسے بشارت سنائی جاتی ہے کہ عزرائیل تجھ پر اپنی ماں سے زیادہ مہربانی سے پیش آئے گا، عزرائیل تیرے ساتھ ایسے پیش آئے گا جیسے ماں اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آتی ہے۔ اس کے بعد قبر میں اسے بشارتیں دی جائیں گی، عالم برزخ میں اسے اس قدر درجات عطا کیے جائیں گے کہ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ ہوگا، یعنی اہل بیت علیہ السلام کی ہم نشینی اسے نصیب ہو جائے گی، وہ دنیا اور آخرت میں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اس کو رسول اللہ کے ساتھ جہاد کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا، اس کو امام حسین علیہ السلام کے طلب انتقام کا ثواب عطا کیا جائے گا، اور اگر وہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے مر جاتا ہے
تب بھی اس کے لیے یہ لکھا جائے گا کہ یہ امام زمانہ علیہ السلام کے خیمے میں فوت ہوا ہے، اور اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، دنیا اور آخرت میں اہل بیت علیہ السلام کی ہم نشینی اور رقابت نصیب ہوگی۔ آخر وہ کون سا عمل ہے جس سے یہ سارے درجات عطا ہوتے ہیں کہ موت کی سختی سے محفوظ رہتا ہے؟ آخر وہ کون سا رستہ ہے جس پہ چلنے سے قبر کی منازل آسان ہو جاتی ہیں؟ پہلی رات قبر کی بہت زیادہ آسانی سے گزر جاتی ہے، برزخ کی منازل کی پریشانی نہیں ہوتی، قیامت میں پیاس کا غلبہ نہیں ہوتا، قیامت میں امن و امان ہوتا ہے، اور جنت میں انسان کو اعلیٰ درجات کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کی ہم نشینی عطا ہو جاتی ہے۔ یہ کون سا عمل ہے؟ روایات میں عمل یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ امام زمانہ علیہ السلام کی امامت و ولایت کے عقیدے پر ثابت قدمی کے ساتھ ان کے لیے دعا کریں تو آپ کو یہ سارے درجات اور یہ ساری منازل عطا کر دی جائیں گی۔ پروردگار ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔